إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں قیامت سے پہلے لوگ بہت زیادہ لالچی ہو جائیں گے. وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا وَيَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا. میں اس لالچ کا نتیجہ یہ نکلے گا، جتنے لالچی ہوتے جائیں گے اللہ سے اتنے ہی دور ہوتے جائیں گے. یہ ہمارے اس عہد کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دو مسئلے جن کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ راتوں رات مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. کوئی بھی انسان محنت کرے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. الیس للانسان الا ما سعی. اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کو جتنی وہ محنت کرے گا اتنا مل ہی جائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. پھر وہ اپنی محنت کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا. دولت بھی آئے گی، شہرت بھی آئے گی. دو تین چیزیں ہیں نا جو انسان چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے. میرے خیال میں چوتھی چیز تو کوئی بھی نہیں. مسئلہ یہ بن گیا کہ یہ چیزیں محنت سے ملتی ہیں. غالباً اقبال کا یا کسی اور کا شعر ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگی ہوا. کہ محنت کے بغیر چیز ملتی کوئی نہیں ہے. جو عقیق پہاڑ سے نکلتا ہے اس کو نگینہ بننے سے پہلے 100 بار کاٹا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے کچھ وہ بنتا ہے. وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ. آپ نے پڑھا ہے سکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے، بڑا پیارا شعر ہے یہ. وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ. فراغت سے دنیا میں دم بھر نہ بیٹھو اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ. کہ ٹکا کے 15-20 سال کوئی کام کرنا پڑتا ہے دین یا دنیا کا، پھر جا کے کچھ ملتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جب وہ ملتا ہے ادھر سے موت کا فرشتہ کہتا آؤ جی چلیے ٹائم پورا ہو گیا. ہمارے عہد کا یہ مسئلہ ہے. لوگ راتوں رات مالدار ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں رات سے دن نہ چڑھے، میرے
پیسوں کے ساتھ میری تجوریاں بھر جائیں، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسری بات مصیبت کہ شہرت ملے، راتوں رات اتنے مشہور ہو جائے کہ لاکھوں لوگوں کا ان کا پتہ چل جائے یہ بھی کوئی بندہ ہے۔ مثلا آپ یہ سوشل میڈیا دیکھ لیں، یہاں مشہور ہونے کے چکر میں، ملینز ویورز لینے کے چکر میں ڈالر ملتے ہیں نا، جب ہزاروں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو ڈالر بھی ملتے ہیں۔ لڑکیاں ننگی ہونے کو تیار ہیں، خاوند ماں باپ بے غیرت ہو چکے ہیں، ان کی بیٹیاں ویلاگز بنا رہی ہیں، خود مل کے بنا رہے ہیں سارے، اور بذات خود جو بڑے بڑے یوٹیوبر یا ویلاگرز ہیں اپنی ننگی تصویریں خود، وہ گندی تصویریں خود لوگوں کو کسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ ڈال کے پھر مظلوم بنتے ہیں۔ چکر کیا ہے؟ راتوں رات مشہور ہونا ہے۔ دنیا داروں کی بھی یہی مصیبت، دین داروں کی بھی یہی مصیبت۔ کسی کا اشتہار میں نام اوپر نہ آیا تو لڑ پڑا، میرے نام کے ساتھ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ القابات ہیں، حضرت، مولانا، علامہ، فہامہ، شیریں بیاں، رئیس المناظرین، رئیس المقررین، جان محفل، شمع محفل، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، علم کی بات ایک بھی نہیں۔ دوسروں کو دین پہ لگانا تو درکنار، خود دیندار نہیں ہے، لیکن بہرحال جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ جب اشتہارات پہ کسی کے ساتھ بڑے بڑے نام لگتے ہیں تو لوگ ایک دفعہ متوجہ تو ہو جاتے ہیں نا، یہ مصیبت آ گئی۔ اب اس مصیبت کو جسے ہم ریاکاری کہہ لیں، اس نے کیا نکالا؟ ہمارے دلوں سے نا خلوص ہی نکال دیا۔ وہ اقبال نے کہا، میں جو سر بسیدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز پڑھ کہتے مزہ نہیں آیا کر صاحب، روزہ رکھ کے مزہ نہیں آیا۔ اللہ کے بندو، اول تو یہ کام مزے کے لیے نہیں کی جاتے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے، یہ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے کہ انسان کو عبادت کر کے مزہ نہ آئے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھ کے عبادت کرے کہ اللہ نے مجھے کہا تو میں کر رہا ہوں۔ کوئی عبادت مزے کے لیے کی جاتی ہے، کوئی چاہت کے لیے کی جاتی ہے، کوئی ذائقہ اس کے لیے کی جاتی ہے۔ اصل میں مسئلہ آ گیا خلوص کے اندر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے جو غیر مخلص اور ریاکار آدمی ہے، یہ ایک زانی سے، شرابی سے، چور سے بھی زیادہ گندا اور بے وقوف، نالائق، قابل رحم آدمی ہے۔ ایک چور وہ چوری کر لیتا ہے، ایک شرابی شراب پی لیتا ہے، ایک بدکار بدکاری کرتا ہے، چور چوری کر لیتا ہے، دنیا جہاں کی برائیاں کرتا ہے، پیچھے مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہو جائے، یہ پھر بھی اچھا ہے۔ اس نے کم از کم جس برائی کو کرنے کا ارادہ کیا، اس برائی کو کرنے کے بعد کوئی مزہ تو مل گیا۔ لیکن یہ جو نیت کا چور ہے، اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، زکاتیں بھی دیں، سارا کچھ کیا، اور اس نے برائیاں بھی دنیا کی چھوڑ دیں، لیکن بدلے میں سے پھر کچھ نہیں ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو بلائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے تھے۔ ہم نے گزشتہ جمعے عمل کی بات کی نا، نیک عمل کی کتنی حیثیت اور اہمیت ہے۔ تو نیک عمل کی سب سے بڑی اہمیت اور حیثیت یہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم نیک عمل کر رہے ہیں مشہور ہونے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نیک عمل چاہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کر لے۔ نیک عمل بہت بڑا ہو، کتنا زیادہ ہو، ریاکاری کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یا کوئی اور فرمایا قطر رب عمل صغیر کبرہ النیہ، میں کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، دیکھنے میں معمولی ہوتے ہیں، لیکن نیت اتنی اچھی ہوتی ہے اللہ ان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ ورب عمل کبیر صغرہ النیہ، میں کتنے بڑے بڑے پہاڑوں جتنے اعمال ہوتے ہیں، نیت گندی ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کی حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ مسئلہ ہے کہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں نیک عمل نیک نیتی کے ساتھ کرنا، اس کی اہمیت اور افادیت کتنی زیادہ ہے۔
اللہ دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہے. جنگ تبوک کا موقع تھا تو جانا بڑا دور تھا، بندے بھی 30,000 تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر صحابہ کو بتایا نہیں کرتے تھے کہ میرے صحابہ فلاں جگہ پہ ہم نے جنگ کرنے جانا ہے، جہاد کرنے جانا ہے، کیونکہ منافقین بھی ہوتے تھے نا، تو ڈر ہوتا تھا کہیں وہ خبر لیک نہ کر دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پالیسی یہی ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے، فجر سے پہلے جا کے جہاں حملہ کرنا ہے وہاں ڈیرے لگا دینے، فجر کی اذان تک دیکھنا، اگر فجر کی اذان ہو گئی نہیں حملہ کرنا کہ یہاں مسلمان ایک غلط فہمی، مسلمان کا نقصان نہ ہو جائے. اگر فجر کی اذان نہ ہوئی آپ علیہ السلام حملہ فرما دیا کرتے تھے. اور صحابہ کو کہتے صحابہ آج ادھر جانا ہے، اور صاف بات نہیں کرتے. لیکن جنگ تبوک کے موقع پہ صاف کہا کہ بھی وہ تبوک کے لیے جانا ہے. علاقہ دور، بے تحاشا گرمی، پھل پکا ہوا، درختوں کی کٹائی بالکل تیار. آپ علیہ السلام فرمایا چلو بھی تعاون کرو، اب کام نہیں ایسے چلنا، جانا دور ہے، اونٹ بڑے کم ہیں، سواریاں نہیں ہیں. ایک تو اپنی اپنی سواری کا جس نے جانا بندوبست خود کرے، اور دوسرا جو صاحب ثروت ہے اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے وہ کیا کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے. اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین روتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے نبی سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ فرماتے پھر میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس بھی تمہارے لے کے جانے کے لیے سواری نہیں ہے. تبوک وہ سعودیہ کا بارڈر لگتا ہے، مدینہ سے کم و بیش 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج کل کے دور میں، اس دور میں کتنا مشکل ہوگا آپ تصور کریں، جب گدھوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ سفر ہوا کرتے، مالی حالات بھی خراب. ایک صحابی نے سنا اچھا میں نے بھی دینا ہے، اب آتا تو کچھ نہیں. ایک یہودی نے کہا کہ میرے باغ کو پانی لگانا ہے، آپ ایسا کریں ساری رات میرے باغ میں مزدوری کریں، میں آپ کو 2 کلو کھجوریں دے دوں گا. اب 2 کلو کھجور کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن بات وہی کہ چھوٹا عمل ہونا اللہ قبول کر لے تو بہت بڑا بن جاتا ہے. وہ صحابی ساری رات کنویں سے بیچارہ ڈول نکالتا رہا، کتنا مشکل ہے، بوکا پہلے کنویں میں ڈالنا، پھر کھینچنا، پھر باغ کو پانی دینا. ساری رات اس بیچارے نے کنویں سے پانی نکالا. صبح ہوئی 2 کلو کھجوریں لی، اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر خدمت پیش کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں، میں غریب آدمی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کا اعلان ہوا تھا، آپ نے حکم فرمایا تھا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، میں نے یہ پوری رات مزدوری کر کے 2 کلو کھجوریں لایا ہوں، اسے اپنی خدمت میں قبول فرما لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائی، رکھ لی. اور منافقین بھی تھے، تانے مارنے والے، کہتے اللہ ایری 2 کلو کھجوراں نال ہونے رومیاں لڑن چلے نے، یہی 2 کلو کھجوراں کا کی فائدہ، 30,000 بندیاں نے 2 کلو کھجوراں ہی کھانیاں. نیت کتنی صاف تھی، اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. آپ نے سامنے ارشاد فرمایا صحابہ لاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں درہم و دینار لے آئے، 500 اونٹ لے آئے، 500 اونٹوں کے ساتھ سواریاں رسیاں بھی لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں میں پکڑ درہم فرمائے عثمان تم آج کے بعد جو مرضی کرو، اللہ نے تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دی. تو مشرکین منافقین اور مدینہ کے یہودی کہتے اللہ اشوخیہ مارن واسطے دن دے پہ تانے مارے نا، ان کے خلوص پہ تانا مارا. وہ بیچارہ مزدوریاں کر کے آیا، ساری رات مزدوری کر کے 2 کلو کھجور لایا، اس کو بھی تانا مارا. اللہ میں ایسے بدبخت بھی ہیں یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، ایسے بدبخت بھی ہیں اس قوم میں، ظالم ہیں کہ بڑی مشکل سے کسی کو پیسے ملتے ہیں، ساری رات محنت کر کے مزدوری کر کے آتا ہے، اسے تانے مارتے ہیں. اور جو اپنے مال سے بے تحاشا خرچ کرتا ہے اسے کہتے ہیں شوخی کے لیے کر رہا ہے، اور جو بڑی مشکل سے کرتا ہے کہتے ہیں اللہ اے دے پیسے نہ پتہ نہیں کی بن جانا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ہدایت اتنی پسند آئی، نیک عمل تھا، نیت صاف تھی، اللہ نے قبول کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پورے جنگ تبوک کے سامان کا ڈھیر لگوایا ہوا تھا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی 2 کلو کھجور سارے سامان کے اوپر بکھیر دی. یہ ہوتی ہے قبولیت، خلوص. عمل چھوٹا ہے، پتہ 2-4 بندوں کو ہے، تانے مار رہے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا قبول کر لیا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جتنی کھجور ہے نا 2 کلو سارے سامان کے اوپر رکھ دو تاکہ ہر بندے کو اس کی کھجور نظر آئے. میں اور آپ دیکھیں دین کا معاملہ کتنا ثواب ہے. اگر نیت صاف نہیں ہے نا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. دین کا کام ہو، کوئی کام ہو، صدقہ خیرات ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو، یہ بندہ جب تک خلوص کے ساتھ نہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑے بڑے اعمال ہوں گے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ جو ہوتا ہے نا، کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے، ٹافی 2-3 روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کھجور دیتا ہے. اب اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، نیت اس کی کتنی صاف ہے، وہ 2-3 روپے کی کھجور ہی دے دی نا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. فیربی، ہاں اللہ پھر اس کو پودے کو پانی لگاتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ، جیسے میں کسی کا چھوٹا جانور کا بچہ ہوتا ہے اس کا کتنا خیال کرتا ہے، اللہ ویسے اس کی دیکھ بھال فرماتا ہے. حتی یکون مثل جبل احد، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے، کھجور ایک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس بندے کو احد پہاڑ جتنا دیتا ہے. تو بھائیو چیک کرو میں اور آپ اپنا آپ، کس لیے آیا ہوں، کس لیے آئے ہیں. نیکی برباد گناہ لازم یہ کام نہ کرے. علامات ہوتی ہیں جس سے انسان دیکھ سکتا ہے کہ میرا کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. مثلا پہلی اس میں علامت یہ ہے کہ انسان کی کوئی تعریف کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کو برا بلا کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی فرق نہیں، بس اپنا کام کرنا ہے. کوئی تعریف کرے بھائی میرے منہ میں میری تعریف نہ کرو، مجھے ضرورت نہیں ہے. کوئی مذمت کرے برا بلا کہے، جاؤ کہتے رہو میرے سر پہ کوئی اثر نہیں. کہ دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، جو رنج کی گڑی بھی ہنس کے گزار دے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان سے کام پڑتا ہے لوگوں کے کام کر دیتے ہیں، اور اگر لوگ ان کے پاس نہیں بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتے میرے پاس کوئی نہیں بیٹھا ہوا، میں اکیلا بیٹھا ہوا. یہ بہترین لوگ ہیں. کیوں؟ اسے پرواہ کوئی نہیں ہے. اب یہاں ہم اپنا عمل دیکھیں. عمل کرنے کے بعد یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد بندہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا میرے لیے دعا کرو. کیوں کرے دعا؟ کس لیے کہے دعا کرو میرے لیے؟ وہ کرے، اس کی مرضی ہے. تم نے اس کے باپ پہ احسان کیا زکوٰۃ دے کر، سلوٹ مارے تمہیں، تعریف کرے تمہاری، اپنا فرض ادا کیا ہے. اب یہ وہی بات ہوئی نا کہ نماز پڑھنے کے بعد کر صاحب میرا شکریہ ادا کرو، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. کس چیز کا شکریہ؟ زکوٰۃ لے دینے کے بعد کس چیز کا شکریہ؟ کس چیز کی دعا؟ تم نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے گناہگار جہنمی، اگر زکوٰۃ نہیں دو گے گناہگار جہنمی. اپنا فرض ادا کرنے کے بعد بھی لوگوں سے شکریہ کے مطالبے کرنے. حج کر کے آیا، نام کے ساتھ حاجی لکھلا، کرتوت پہلے سے بھی گندے. حج سے پہلے گیا تھا اچھا بلا تھا، اتنا بڑا چور اور اچکا اور فراڈیا نہیں تھا. حج کے بعد آ کے بہت بڑا فراڈیا بن گیا، چور بن گیا، اچکا بن گیا. اس کو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کا سرٹیفکیٹ پتہ نہیں مل گیا حج کر کے، اور اپنے نام کے ساتھ حاجی الحاج. تو پھر ٹھیک ہے نا، حج تو زندگی میں ہوتا ہے ایک دفعہ، تو پھر نماز تو ہوتی ہے روزانہ 5 دفعہ، تو پھر اپنے نام کے ساتھ نمازی بھی لکھ لیا کرو. زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، اپنے نام کے ساتھ پھر زکاتی بھی لکھا کرو. روزے مہینے سال میں مہینہ 1 دفعہ، تو پھر اپنے نام کے ساتھ نمازی، زکاتی، رمضانی اور حاجی بھی لکھ لیا کرو. یعنی کہ حج سب سے چھوٹی عبادت ارکان اسلام میں سے. اس سے بڑی بڑی عبادتیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے. پھر کہیں جا کے حج کا بندہ آتا ہے، حج کر کے آ جائے، حاجی صاحب کوئی نہ کے آگے سے غصہ کر جاتا ہے، میں نے مینو حاجی نہیں کیا. اللہ کے بندو کس کے لیے کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تو اپنا نیک عمل چھپاتے تھے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہر بندے اپنے فضائل کی کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے، میں ایوی کیتا، میں او بھی کیتا، میں انج بھی کیتا، میں اونج بھی کیتا. اور کس کو سنا رہے ہو؟ کیوں تباہ کر رہے ہو؟ جس کے لیے کیا تھا اسے تمہارا پتہ ہے. یہ تو لوگوں کے لیے پھر کیا نا.
میں ایسا بھی ہوں، میں ویسا بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں. امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک لکھی تو نام ہی موطا لکھ دیا. اس وقت 70 کتابیں جن کا نام موطا تھا. اس وقت دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے موطا امام مالک جو مشہور ہے. امام مالک رحمہ اللہ کو کسی نے کہہ دیا حضرت نام بدل دیں، آپ کی کتاب کا کسی کو پتہ نہیں چلنا. امام صاحب نے فرمایا ما کان للہ بقا، اللہ کے بندے جو کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا. آج لوگوں کو کسی اور کتاب کا نام پتہ ہی نہیں ہے. کتنے واقعات بندہ بیان کرے، مدح ذم کوئی فرق نہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے اب نیکی کر دی ہے، تعاون کر دیا ہے، اب مجھے پروٹوکول ملے. اب میں مسجد کا مستقل نمازی ہوں تو میری مرضیاں چلنی چاہیے. لو جی ہن مسجد دے وچ نماز نہیں چلنی پھر کدی چلنی ہے؟ یہ نئی سوچ دیکھیں، نئی مصیبت دیکھیں. لے ہن مسجد چ نماز نہیں چلنی چاہیے، ساڈی نہیں چلنی پھر سانوں کی فائدہ اتنے آن دا؟ تو اتنے نماز پڑھنا ہے کہ اپنی چلان واسطے آیا؟ سوچ دیکھیں. اے جی اپنی مرضی نہ ٹائم اگے پیچھے کر دے، نمازی نو پوچھتے ہی کوئی نہیں. خدا کے بندو مسجدوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مرضیاں نہیں چلائی جاتی. یہاں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، بندے کی مرضی کوئی نہیں ہوتی. بھئی آپ کو پتہ کسی چیز کا نہیں، آتا جاتا آپ کو کچھ نہیں. کیا ہمیں پتہ ہے کہ سورج کن دنوں میں رک جاتا ہے، کن دنوں میں چل پڑتا ہے؟ کوئی جانتا ہے ہم میں سے کہ 355 دن کن کن مراحل کے اندر جا کر سورج کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، سورج کی رفتار نارمل ہو جاتی ہے، سورج کی رفتار سلو ہو جاتی ہے؟ کن کن دنوں کے اندر کتنے حساب سے ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے مخلصین کی علامتیں نہیں ہوتی. نہیں مینوں سلام نہیں کیتا جی میں پھر آج تو بعد دینا ہی کچھ نہیں. وہ سلام کروانے کے لیے دے رہے تھے. اسی آئے سانو پانی نہیں پوچھیا، سانو روٹی نہیں کھوائی، اتنی باتوں پہ خفا ہو جاتی. سانو کرسی پیچھے دیتی، سانو کرسی اگے دیتی. ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدے کیے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی برکتیں چھین لیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام نسائی کے استاد، ترمذی کے استاد، امام ابو داؤد کے استاد، امام شافعی کے شاگرد خاص. اتنی بڑی شخصیت، وقت کے 3 بادشاہوں سے ٹکر لینے والا، کوئی معمولی آدمی نہیں. 3 بڑے بڑے خلیفہ، لا اربوں مربع میل مالک. امام احمد رحمہ اللہ سے اپنی مرضی کا مسئلہ نہیں منوا سکے. بڑا مارتے چونک میں کھڑا کر کے روزانہ کی بنیاد پہ امام صاحب کو حاضر لائن کیا جاتا. بیڑیاں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر کے روزانہ 20 30 کوڑے مارے جاتے. اور کوڑے مارنے کے لیے بھی 2 کوڑے کے بعد منجا چینج کرتے. اتنے کوڑے مارے امام احمد رحمہ اللہ کی کمر ہی پیچھے سے ختم ہو گئی تھی. پوری دنیا مسئلہ مان کے امام صاحب مسئلہ نہیں مانے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ، بادشاہ کہتا مان لو تمہارا کیا جاتا ہے، تم مان لو تمہارا کیا جاتا ہے، مسئلہ مان لو. امام صاحب رحمہ اللہ نے جیلر کو کہا جاؤ ذرا جیل کے باہر جا کے دیکھو ایک دفعہ. ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی. لوگوں نے جیلر سے پوچھا امام صاحب نے بادشاہ کی بات مان لی ہے؟ جیلر نے کہا نہیں مانی، وہ نہیں مانتے. لوگوں نے کہا شکر ہے اللہ نے احمد کی وجہ سے ہمارا دین بچا لیا. بادشاہ کہتا تھا قرآن انسانی کلام ہے، امام احمد فرماتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے. اتنا سا مسئلہ. 3 بادشاہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور امام صاحب کو تانے مارا کرتے. امام صاحب تڑنا کھڑا کونے تھے؟ کوئی بھی نہیں آگے ڈر کے مارے آتا تھا. پورے بغداد میں منادی ہوتی امام صاحب کو کوڑے لگنے ہیں، سارے دیکھنے کے لیے آ جاؤ. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو کوڑے لگتے. امام صاحب پہلے ایک کوڑے پہ کہتے الحمدللہ، دوسرا لگتا فرماتے اللہ اکبر، تیسرا لگتا کہتے سبحان اللہ، چوتھا لگتا کہتے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. کوئی بات نہیں، دنیا میں جتنی تکلیفیں آئی ہیں نا یا آنی ہے،
اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، میرا کچھ بھی نہیں جا سکتا، یہ کوڑے میرا مقدر ہے۔ 5واں قرآن پڑھتا تو فرماتے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بے ہوش ہو کے گرتے، دوبارہ ہوش میں لاتے، پھر مارتے۔ 3 بادشاہوں کا جور و ستم سہا، اللہ نے عزتیں دی، عظمتیں دی، دوبارہ بادشاہ مہربان چوتھا ہو گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ، آپ خلوص دیکھیں اس آدمی کا۔ میں بات پہلے پوری کر لوں۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا وہ کہا کرتا بادشاہ، اور تیرے ساتھ کھڑا کون ہے؟ تیرے نادے بندہ ہی کوئی نہیں کھڑا۔ امام صاحب فرمایا بیننا و بینکم یوم الجنازہ، کوئی گل نہیں، تو مرنا دے اسی بھی مرنا، جنازے فیصلہ کر دیں گے۔ ساری زندگی علماء کو گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ہمیں اتنا ہی شکر ہے ہم کہا کرتے ہیں ہماری ساری زندگی کی کمائی ہمارے جنازے، اور تمہارے جنازے پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور ہمارے جنازے پڑھنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آ جاتے ہیں۔ لوگ سعادت محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ ہمیں فلانے عالم صاحب کے جنازے میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ جنازہ بڑا بڑا سی۔ امام فرمایا کوئی گل نہیں، تو بھی مرنا میں بھی مرنا، جنازہ نکلے گا نا، ویکھاں گے اس دن۔ بادشاہ مرا تو چند لوگ اس کے جنازے میں، امام صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، تقریباً 10 سے 15 لاکھ بندہ ان کے جنازے کے اندر تھا۔ امام احمد جب اللہ نے عظمت عطا کر دی، بادشاہ مہربان ہو گیا، تو کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئے، رات کا وقت تھا، کسی مسجد میں ٹھہرنا تھا، تو مسجد والے کو کہنے لگے میں نے رات یہاں ٹھہرنی ہے، میں مسافر ہوں۔ کہہ سکتے تھے میں وقت کا سب سے بڑا امام احمد ابن حنبل ہوں، کبھی یہاں رات میں نے ٹھہرنی ہے۔ وہ ہمارے جیسا ہوگا کوئی پروٹوکول اور قوانین کا مارا ہوا، کہتا نہیں نہیں، مسافر کو رات بسر کرنے کی اجازت نہیں ہے، پڑھیا نہیں لکھے آئے تھے، چلو شاباش جاؤ اتھو۔ امام صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چپ کر کے جو ہے وہ مسجد کے باہر دروازے کے پاس بیٹھ رکا، اٹھے تو بھائی مولوی چل شاباش، بوے گے نہیں سونا۔ امام صاحب رحمہ اللہ وہاں سے بھی اٹھ گئے، رستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے دیکھا، کہا بھائی کون ہو؟ امام صاحب فرمایا میں مسافر ہوں، رات بسر کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، بھوک لگی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا حضرت میں نا روٹیاں لگاتا ہوں، میں نا آٹا گوندھ کے نا نان لگاتا ہوں، تو اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے گھر میں آ جائیں، جو ہوگا میں خدمت آپ کی کر دوں گا۔ امام صاحب فرمایا ٹھیک ہے بھی، چلو چلتے ہیں تمہارے گھر میں۔ رات کا وقت ہوا، 2-3 بجے ہوں گے، امام صاحب رحمہ اللہ کی آنکھ کھل گئی، کتنا اچھا میزبان، تہجد کا وقت ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، آٹا گوندھ کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب رحمہ اللہ بڑے خوش ہوئے، تو میزبان بہت اچھا ہے، تہجد گزار ہے، نیک آدمی ہے غریب آدمی، چھوٹا سا گھر، چھوٹی سی کٹیا، کیا دعوت کی ہوگی امام صاحب کی روکھی سوکھی۔ امام صاحب جا کے پاس بیٹھے، باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ امام صاحب نے باتوں میں کہا هل وجدت للاستغفار فائدہ، یار میں نے دیکھا تو آٹا گھونتا جاتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے، اس کا کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اسی استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے دنیا جہاں کی دولتیں عنایت کی ہوئی ہیں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ کو جب یہ بات کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا بزرگوں استغفار سے جو مانگا ہے ملا ہے، لیکن ایک دعا پوری آج تک نہیں ہو سکی۔ امام صاحب نے وہ کیا؟ کہتا غریب آدمی ہوں، بغداد جانے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، سنا ہے وقت کا سب سے بڑا محدث امام احمد بن حنبل ہے، میں اللہ سے عرصے سے دعا کروں یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ احمد کا چہرہ دکھا دے، میرے پاس وہاں بغداد جانے کا کرایہ نہیں ہے، میں غریب آدمی کیسے جاؤں؟ وہ غالب نے کہا تھا اگ رہا ہے درو دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ امام نے فرمایا لقد جررت الیک جرا، اللہ کے بندے لگتا ہے جو مجھے دھکے ملے تھے نا، وہ اللہ نے اسی لیے دلوائے ہیں کہ تو مجھے دیکھ لے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ وہ حیران پریشان، امام صاحب بتا سکتے تھے اپنا، کہتے اپنا تعارف، مجھے فلاں جانتا ہے، فلاں میرا مرید ہے، فلاں میرا مرید ہے، فلانا میرا آشنا ہے۔ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر آپ دیکھ لیں، ان کے اندر یہ خوبو نہیں تھی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے نا مسلمان ہونے کے لیے، دیہاتی سا آدمی، درویش سا، سادہ سا آدمی، کہتا جی میں نے آپ علیہ السلام آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا اچھا بھی آ جاؤ پھر چلو۔ صحابہ کو فرمایا یار یہ ذرا سادہ سا آدمی، اس کا خیال کرنا، بڑا سادہ سا آدمی۔ تو صحابہ نے بڑا اس کا خیال کرنا،
اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فتح عطا فرمائی غزوے میں، مال غنیمت ملا، تو آپ نے فرمایا یار اس کو بھی اس کی حصے کی بکریاں دے آؤ. تو صحابہ اس کے بعد بکریاں لے کر گئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میرا میں تو لے کے ہی نہیں آیا. کہا تیریاں؟ کہتے میری کہاں سے ہو گئی؟ قسم قسمہ لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار وہ جو مال غنیمت ملا ہے نا وہ سب کے حصے میں بکریاں آئی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تجھے بھی دے دی ہیں. اس سے وہ بکریاں پکڑی اور آپ نے یا محمد ما علی ھذا اتبعتک، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے بدلے میں بکریاں مل جائیں، میں پھر تو کس لیے آیا تھا؟ اس نے اپنے حلق کی جانب اشارہ کیا، فرمایا میں اس لیے آیا تھا کسی جہاد کے اندر، کسی غزوے کے اندر، لڑائی کے اندر میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کروں، دشمن کا تیر آئے اور میرے یہاں لگے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو کے جنت کے اندر چلا جاؤں. اتنا بڑا ذہن، اتنی بڑی بات، یہ خلوص. وہ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس نے کہا میں تو پیسوں کے لیے آیا ہی نہیں تھا، پیسے کمانے ہوتے ہم کوئی اور کام کر لیتے، اس فن میں تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو آپ سے زیادہ تیز ہیں اللہ کے فضل سے، ہمیں آپ سے زیادہ بات کرنی آتی، پیسے کمانے ہوتے ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ تو ہمارے اساتذہ کو ان کے اساتذہ نے سبق پڑھایا تھا کہ جہاں بیٹھو وہاں بیٹھ ہی جانا نا وہاں سے پیسوں کے لیے. انہوں نے ہمیں پڑھایا پتر جتھے بیجو ایک باری پھر جنازہ نکلے تا ڈاؤ. یہ انہوں نے سبق ہمیں دیا. ہم نے دیکھا ہمارے اساتذہ جہاں بیٹھ گئے بس بیٹھ گئے، جنازے نکلے وہاں سے. یہ تو ان کا سبق ہمیں ملا، ان کو کہیں سے ملا. ورنہ جو اس فن میں ملتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بندہ سوچے سال کے بعد 500 دے جائے قاری صاحب کو عید، تو 355 دنوں پہ تقسیم کرو 1.5 روپیہ روز کا. تم سال کے بعد مجھے 1000 دے کر احسان کرو، جتلاؤ مجھے، میں 1000 دیتا سی، روز دے 3 روپے. سوچو، میں نہیں کہتا نہ ہم لیتے ہیں نہ کبھی لیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ تربیت دیکھ صحابہ کی. اس نے کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ یہاں تیر لگے میں شہید ہو کے جنت میں چلا جاؤں. آقا علیہ السلام اگر تو سچا ہے نا اللہ تجھے سچا کر دے گا. تو اگلی جنگ شروع ہوئی ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے وہیں پہ تیر لگا جہاں اس نے انگلی رکھی تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا. میں ہوا یہ وہی بندہ ہے نا؟ میں ہاں. میں یار یہ اللہ کے ساتھ بڑا ہی مخلص تھا، اللہ نے اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا، جنت اس کو عطا کر دی. اس لیے گزارش یہی ہے اپنے آپ کو چیک کرے. باتیں اور بہت ہے، 3-4 منٹ آپ سے زیادہ لے لوں گا، نماز چھوٹی کروائیں گے. جو اللہ کے لیے عمل کریں گے نا رہنا وہی ہے. یا آخر میں اشارہ کروں گا نہر زبیدہ، جس کو درب زبیدہ عربی میں کہتے ہیں. یہ حج کرنے کے لیے ملکہ زبیدہ گئی نا، تو حج کیا اس نے، اس کو رستے میں پیاس لگ گئی. جس نے فوراً ٹھنڈا پانی منگوایا پی لیا. اس نے سوچا میں تو ملکہ ہوں، ہارون کی بیگم ہوں، میرا تو گزارا ہو جائے گا، غریب کیا کریں گے. اسی وقت آرڈر جاری کیا کہ بغداد سے لے کر مکہ تک ایک نہر کھدوائی جائے. تخمینہ لگوایا گیا تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اتنا پیسہ نہ لگائیں، کوئی نہیں ہے، رہنے دے، بڑا پیسہ لگ جائے گا، کوئی اور کام کر لیں. میں پڑھ رہا تھا اس کے حوالے سے، اس دور کے اندر 170 ملین ریال لگے تھے اس کے اوپر. اندازہ کریں اس دور میں اس نہر کی کھدائی پہ 38 کلومیٹر لمبی نہر، 1200 سال تک حاجی اسے پانی پیتے رہے. 1950 کے بعد بند ہوئی ہے. ملک عبدالعزیز کے دور میں جب وسعت آ گئی اس نے کہا اب تو ضرورت نہیں ان چیزوں کی. یعنی 1200 سال اس اللہ کی بندی کو اتنا ثواب ملتا ہوگا. اس نے خواب دیکھا لوگ میرے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں. اس نے خاتمہ کو بھیجا کہ میرا نام نہ لینا، اپنا کہنا. وقت کے امام کے پاس لونڈی نے کہا مجھے خواب آیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں کتے، بلے، جانور، انسان میرے ساتھ بدکاری، زنا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بی بی تیری ایڈی اوقات کوئی نہیں ہے. اس نے کہا پھر ملکہ زبیدہ کو خواب آیا ہے. اس نے کہا ملکہ کو بتاؤ اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے گا قیامت تک اس کا نام رہے گا. 38 کلومیٹر لمبی بھائیوں وہ لائن، 1200 سال تک حاجیوں نے پانی پلایا. اس دور میں 1 دینار 1 تولے کے برابر تھا، تقریباً 10 گرام کے برابر.
170 ملین ریال دینار لگے سونے کے، کھربوں روپیہ اس دور کا لگا. جب خزانچی نے سارے نہر بن گئی، سارا کچھ ہو گیا نا، اس کے حضور رجسٹرڈ پیش کیے گئے، اس نے سارے پھاڑ دیے. ٹھیکیدار نے کہا ملکہ معظمہ یہ ذرا کھاتے چیک کریں، اور ادائیگیاں ساری ہو چکی ہیں، کھاتے سنبھالنے کام آئیں گے آپ کے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا حساب کتاب کر لیں جو کرنا ہے. اس نے ایک جملہ کہا، اللہ کرے وہ میرا اور آپ کا ذہن بن جائے نیک کام کرتے وقت، اللہ کی راہ میں دیتے وقت. اس نے کہا ترکنا الحساب الیوم الحساب، آج ہم نے حساب نہیں کرنا، کل ایک حساب کا دن آئے گا جب اللہ ہم سے حساب مانگے گا، ہم اب بدلے میں اس کو نہر زبیدہ پیش کر کے اپنی بخشش کروا لوں گی. ہم 2 10 20 50 100 لاکھ دے کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنا عمل بھی بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.